السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ کل ہم نے حروف مدہ پڑھا تھا، حروف مدہ میں سے الف پڑھا تھا، اور اس میں ہم نے سمجھا تھا کہ زبر کی آواز، بیسک آواز جو زبر کی ہوتی ہے وہ ذرا بھی لمبی نہیں ہوتی، شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر اس کے ساتھ الف ملا دیا جائے تو زبر کی آواز لمبی ہو جاتی ہے۔ باقاعدہ ہم نے اس کی مشق کری تھی، اس کی ہجے کری تھی۔ اب باقاعدہ ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے چلنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتا دوں، دیکھیے تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑے گی۔ اچھا، وہ لوگ جو پہلے سے قرآن پڑھ چکے ہیں ان کو تو شاید کوئی مشقت، کوئی پریشانی نہ ہو، لیکن جو لوگ پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ دیکھیے تھوڑی مشقت تو برداشت کرنی پڑے گی۔ حضرت مریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا، بغیر باپ کے دیا، کنواری تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بعد میں نبی بنے۔ لیکن قرآن میں ان کا ذکر ملتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا۔ سورہ مریم کے اندر سورہ اسی بارے میں یہ آیت ہے کہ ایک کھجور کا تنا تھا، پیڑ نہیں تھا، تنا تھا۔ کھجور کے پیڑ کو اوپر سے کاٹ دو تو صرف تنا بچتا، اس میں پھل وغیرہ کچھ نہیں آتا، ختم ہو جاتا ہے۔ اور وہ درخت نہیں تھا، وہ صرف تنا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس میں جو ہے وہ قدرت دکھانا چاہتا تھا حضرت مریم کو کہ بغیر درخت کے ہم آپ کو کھجور کھلائیں گے، اسی طریقے سے جیسے آپ کو بغیر باپ کے بیٹا دیا ہے۔ تو لہٰذا ان کو حکم یہ تھا کہ پہلے اس کو ہلائیے گا تو اس پہ سے کھجوریں گریں گی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بغیر کھجور کے، صرف تنے سے، بغیر درخت کے صرف تنے سے کھجور دینے پر قادر ہے، تو پروردگار ان کو یہ کیوں کہا کہ ہلاؤ تو ملے گا؟ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کنڈیشن میں بھی جو بچہ پیدا کرنے کی حالت ہوتی ہے کتنی زبردست ہوتی ہے، کسی خاتون پر کتنا درد گزرتا ہے، موت کے قریب ہوتی ہے بالکل، اس میں بھی یہ کہا گیا کہ محنت کرو گی تو کھاؤ گی۔ تو لہٰذا جب ان کے لیے کہا گیا کہ محنت کرو تو پھر ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی؟ بے شک تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑے گی، تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا، تب انشاءاللہ یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ بہرحال محنت کے لیے واقعات اور بھی ہیں، لیکن فی الحال میں قرآن مجید کے واقعے ہی پر اکتفا کرتا ہوں، کیونکہ یہ قرآن مجید کا واقعہ ہے، بابرکت واقعہ ہے، اور اس میں ہمارے لیے عبرت اور سبق بھی ہے۔ چلیے جو کچھ ہم نے پڑھا تھا اس کی روشنی میں آگے اس کی ہجے کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اس تختی کے اندر نا وہ الفاظ بھی، وہ زبر بھی آئے گا جس کے ساتھ الف ملا ہوا ہو، اور وہ زبر بھی آئے گا جو بغیر الف کے ہو۔ تو لہٰذا ہمیں اب تک پڑھے ہوئے اصول کے مطابق جس زبر کے ساتھ الف نظر آئے اس کی آواز کو لمبا کرنا ہے، اور جس زبر کے ساتھ الف نہیں نظر آتا ہے اس کی آواز کو لمبا نہیں کرنا، ویسے ہی پڑھنا ہے نارمل۔ چلیے اس کی بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، زا الف زبر زا، دال زبر دا، زادا۔ اب دیکھیں میں نے زا کی آواز کو لمبا کرا کیونکہ اس کے ساتھ الف ہے، اور دال کی آواز کو لمبا نہیں کرا کیونکہ اس کے ساتھ الف نہیں ہے۔ تو بس یہی کانسیپٹ ہے، اس کو دھیان رکھنا ہے۔ زبر کی آواز لمبی نہیں کرنی، صرف تب کرنی جب الف نظر آئے، ٹھیک ہے؟ اور اسی لفظ کو کرنی ہے جس کے ساتھ الف نظر آئے۔ زادا، زادا، یہ غلط ہو جائے گا، صحیح طریقہ ہے زادا، ٹھیک ہے؟ آگے چلیے۔ خا الف زبر خا، فا زبر فا، خوافا۔ دیکھیے اس کے اندر بھی میں نے فا کو بالکل نہیں کھینچا، خا کو کھینچا ہے، خوافا، ٹھیک ہے؟ آگے چلیے۔ تا الف زبر تا، با زبر با، تابا۔ اسی طریقے سے پڑھنا ہے سارے الفاظ کو، ہم جلدی جلدی مشق کر لیتے ہیں۔ جیم الف زبر جا، ہا زبر ہا، جاہا، دال زبر دا، جاہدا۔ آگے چلیں۔ ہا الف زبر ہا، سین زبر سا، حاسا، با زبر با، حاسبا۔ جیم پیش جو، نون الف زبر نا، جنا، ہا زبر ہا، جناح۔ اچھا، یہ جو نورانی قاعدہ ہے نا، اس کے کچھ نسخوں میں کبھی زبر کے اوپر، ہا کے اوپر زبر لگا ہوا ہے اور کبھی ہا کے اوپر پیش بھی لگا ہوا ہے۔ تو جن کے قاعدوں میں پیش لکھا ہوا وہ پریشان نہ ہو، پیش پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پیش پڑھنا چاہے پیش پڑھ لیں، زبر پڑھنا چاہے زبر پڑھنا چاہے زبر پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آگے چلیں۔ شین الف زبر شا، را زبر را، شارا، با زبر با، شاربا، فا زبر فا، را الف زبر را، فرا، غین زبر غا، فراغا۔ آگے چلیں۔ خا الف زبر خا، دال زبر دا، خادا، عین زبر ع، خادع۔ قاف الف زبر قا، تا زبر تا، قاتا، لام زبر لا، قاتلا۔ ایسے نہیں کرنا، قاتلا، قاتلا، ایسے نہیں کرنا۔
آپ کو ہر اس لفظ کو کھینچنا ہے جس کے ساتھ الف ہو، اور ہر اس لفظ کو بالکل نہیں کھینچنا جس کے ساتھ الف نہ ہو، ورنہ آپ غلط پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اس ویڈیو کو جو ہے نا، یہ کسی بھی ویڈیو کو سبق جب ہم پڑھایا کریں، آپ پڑھا کریں، تو اس ویڈیو کو جو لوگ نئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ ایک بار نہیں بلکہ 2 بار 3 بار 4 بار دیکھا کریں، تو انشاءاللہ ایک سے زیادہ مرتبہ دیکھیں گے تو آپ کے لیے اور زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گا اور اچھی طریقے سے ذہن میں بیٹھے گا۔ آگے چلیں، صاد الف زبر صو، با زبر با، صاب، را زبر را، صابر، تا زبر تا، عین الف زبر ع، تعا، لام زبر لا، تعالی۔ الحمدللہ ہمارا اس کی مشق بھی پوری ہو گئی الف کی، اور یہاں تک اس کی ہجے بھی ہم نے کر لی۔ اب انشاءاللہ اس سے آگے زیر کی آواز کو جب کھینچنے کی ضرورت پڑتی ہے تو کس طریقے سے کھینچتی ہے انشاءاللہ ہم اس کو کل کے سبق کے اندر دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کا پڑھنا سمجھنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔